اسرائیلی کابینہ کی جانب سے ایران کے اندر جو زمینی فوج ہے اس کو نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے جو اپنے فوجی ہیں ان کو کیوں نہیں اتارا جا رہا، اس سٹوری کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ امریکہ کی جانب سے 50,000 سے زائد امریکی فوجی جو ہیں ان کو ایران میں بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے لیے خلیجی ممالک میں اس وقت 50,000 سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر امریکی فوج کو اتارا جائے گا۔ لیکن اسرائیل اس واقعے سے اور اس اقدام سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسرائیل کی کابینہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس مشن کو سوسائیڈل مشن قرار دیا گیا ہے۔ سوسائیڈل مشن اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ایران کی جانب سے کسی بھی ایسے ممکنہ رد عمل کے بعد جو ایکشن ہوگا وہ ناقابل جو ہے وہ اس کو یقین نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا خوفناک یہ ری ایکشن ایران کی جانب سے دیا جائے گا، اور یہی کہنا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کا، اور اسرائیلی کابینہ نے اسی حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر جو اسرائیل ہے وہ اپنی جو افواج ہے اس کو ایران کی سرزمین کے اوپر نہیں اتارے گا، کیونکہ نیتن یاہو کی جانب سے امریکہ کو اس جنگ میں شامل کیا گیا تھا، اور اب امریکی فیصلے کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فیصلہ ہے کہ امریکہ کی فوج جو ہے اس کو ایران کے اندر اتارا جائے گا، اس کی نفی کر رہے ہیں اسرائیل کی کابینہ، اور اسرائیل کی کابینہ کے ساتھ ساتھ اسرائیلی انٹیلیجنس۔ ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کا کوئی فوجی یا امریکن فوجی بھی ایون اگر وہ ایران کی سرزمین پر آتے ہیں تو اس کے بعد ایسے مناظر آئیں گے، ایسی ویڈیوز آئیں گی، ایسے حالات پیدا ہوں گے جس سے پوری دنیا کیا سپر پاور کہلانے والی جو امریکہ ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اپنی فوج جو ہے وہ ایران کے اندر نہیں بھجوائی جا رہی۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایران ہے اس کی جانب سے جان فدا نام کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے۔ یہ جان فدا پروجیکٹ کیا ہے؟ اس میں تمام رضاکار جو ہیں ایران کے اندر موجود ان کو جو والنٹیئر ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جنگ کی تیاری کروانے کے لیے، کیونکہ ایران کو بھی پتہ ہے اور ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر ایران کے سرزمین کے اوپر امریکی فوجیوں نے پیر رکھا تو اس کے بعد جو پاسدارانہ انقلاب ہے، ایرانی فوج ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو رضاکار جو تیار کیے جا رہے ہیں وہ اس کا قلعہ کما کر دیں گے، یعنی کہ ایران کی سرزمین جو ہے وہ امریکی فوجیوں کے لیے قبرستان ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح جو ایران کی جانب سے جو بیانات دیے گئے تھے جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوجی جو ہیں ان کو ایران میں بھجوایا جا رہا ہے، جس کے بعد ایران کی جو انتظامیہ ہے، ایران کی جو فوجی قیادت ہے ان کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ اس بات کا 20 سال سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ کبھی امریکہ ایران کی سرزمین کے اوپر قدم رکھے اور اس کے بعد اس کو بتایا جائے گا کیا ہوگا۔ تو یہ خیالات جو ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے پرکھ لیے گئے ہیں، اور نیتن یاہو اس بات کے اوپر اتفاق کر گیا ہے کہ وہ اپنی جو فوج ہے اس کو ایران کی سرزمین پر نہیں اتارے گا، کیونکہ ایران کے اگر حد و حال کے بارے میں بات کی جائے تو ایران 75% جو ہے وہ زیادہ زمین رکھتا ہے اسرائیل کے مقابلے میں۔ اتنا بڑا علاقہ جہاں پہ پہاڑوں اور ٹنلز کی ایک بھرمار ہے، پہاڑی علاقے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہاڑی علاقوں میں ایسی ٹنل جو 20 سال سے تیار کی جا رہی ہیں، جس کی تیاری جو ہے وہ ایران 20 سال سے کر رہا ہے، اس کو شکست دینا جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل یا کسی بھی سپر پاور کے لیے جو پاسبل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے فوجی جو ہیں اس خودکش مشن کے اندر بھجوانے سے انکار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایران کی سرزمین کے اوپر امریکی یا اسرائیلی فوجی آتے ہیں تو اس حوالے سے ان کو بہت بڑی تعداد کے اندر کھانے پینے کی تیاری، کھانے پینے کے لیے سامان بھی چاہیے ہوگا، اور یہ سامان جو ہے وہ آئے گا خلیجی ممالک سے، جو کہ ابھی سے ہی جو ایران کے جو ڈرونز ہیں، ایران کے میزائل ہیں اس کا نشانہ بن رہے ہیں، اور اس صورتحال میں اگر ان کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی تو نہ تو ان کو اسلحہ پہنچے گا اور نہ ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز پہنچ سکتی ہے، جس کی وجہ سے
یہ تمام جو امریکی اور اسرائیلی فوجی ہیں بھوکے پیاسے بھی مریں گے اور ایرانیوں کے ہاتھوں بھی مریں گے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے انکار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی فوجی جو ہیں ان کو ایران کی سرزمین کے اوپر نہیں بھجوائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جان فدا پروجیکٹ کے تحت ہزاروں کی تعداد میں جو والنٹیئرز ہیں وہ پاسداران انقلاب نے ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی بڑی تعداد جو ہے جنگی ساز و سامان سے بھی ان کو لیس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پاسداران انقلاب کے پاس جو ویپنز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں جنگی ساز و سامان کی، وہ ان والنٹیئرز کو بھی دی جا رہی ہیں جو اس موقع کے لیے تیار ہیں کہ اگر کسی صورت کے اوپر بھی ایران کے اوپر زمینی حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد تمام جو ایران کے باسی ہیں وہ فوجی جوان کا روپ دھار لیں گے، اور تمام کے تمام جو پاسداران انقلاب کا روپ دھارتے ہوئے امریکی فوجیوں یا اسرائیلی فوجیوں کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ تو اس صورتحال کو، خوفناک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل تو اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہے، لیکن امریکی فوجی ابھی بھی 50,000 سے زائد امریکی فوجی مختلف خلیجی ممالک کے اندر موجود ہیں، جن کا یہ توقع کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایران کی سرزمین پر اتارا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر بھی اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھنے شروع ہو چکے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں امریکی جو شہری ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وار میں جو کہ اسرائیل کی جانب سے اس کے اوپر لاگو کی گئی، اس کے اوپر پھیلائی گئی، اس کا حصہ نہیں بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکی کابینہ جو ہے وہ جو اس جنگ کے لیے مزید جو فنڈز ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ فنڈز نہیں ملے تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر اپنے امریکی فوجیوں کو وہاں پہ اتاریں گے، ان کی قتل و غارت ہوگی، ویڈیوز آئیں گی، اور اس کے بعد ان کی فیملیز جو سولجرز ہیں ان کی فیملیز کے انٹرویو چلیں گے، تو اس کے بعد سائیکولوجیکلی یہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے امریکی عوام پہ، امریکی کابینہ کے اندر، امریکی سیاستدانوں پہ، امریکی سینٹس کے اوپر، کہ وہ فنڈز جو ہیں وہ جنگ کے لیے فراہم کریں، اور یہ بلین ڈالر جو ہیں وہ فراہم اگر کر دیے گئے تو اس کے بعد امریکی معیشت جو ہے وہ آلریڈی کافی مشکلات کا شکار ہے، وہ مزید جو ہے وہ ڈمپ ہو سکتی ہے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے اندر جو تمام صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ جو اسرائیلی فوجی ہیں اس کو ایرانی سرزمین پر نہیں اتارا جا رہا، وہیں پر جو امریکی اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جو کیمپس ہیں، جو اڈے ہیں، ان کے جو ٹھکانے ہیں، ان کے اوپر جو ایران اور حوثی باغیوں کی جانب سے شدید جو میزائل حملے اور ڈرونز کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جہاں پہ اسرائیل اور امریکہ اس وقت معیشت کے ہاتھوں بھی جو ہے وہ پریشان ہے، ان کی معیشت، اسرائیل کے بہت سے بزنس مین جو ہیں وہ جہاں پہ اسرائیل کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وہیں پہ اپنا پیسہ بھی مارکیٹ سے نکال رہے ہیں، تو امریکہ کی مارکیٹ سے بھی اسرائیلیوں کا پیسہ جب نکل رہا ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ معیشت ان کی ڈوب رہی ہے، وہیں پر اگر یہ فوجی ان کے ایران کی سرزمین پر آئے تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ سوسائڈل مشن جس کو اسرائیل نے ابھی تک تو انکار کر دیا ہے، لیکن امریکی فوجی اگر یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہونے والا ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ فلاپ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے جو پالیسی اپنائی گئی ہے اور جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کی جانب سے جو پالیسی اپنائی گئی ہے، اور جان فدا جو پروجیکٹ جو لانچ کیا گیا ہے جس میں والنٹیئرز جو بھرتی کیے جا رہے ہیں، یہ کافی جو خوفناک اسٹریٹجی ہے جس کو اڈاپٹ کر رہا ہے ایران، تاکہ زمینی اگر حملے ہوں تو اس کے بعد ایران کی گلیوں میں، ایران کی سرحد کے اوپر، ایران کے بارڈرز کے اوپر، ایران کے بازاروں کے اندر آپ کو امریکی فوجیوں کی لاشیں نظر آئیں گی۔ تو اس صورتحال کے اندر امریکہ کیا یہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔